اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء والک واصحابک والاولیاء والصالحین۔ آج کل یہ بات بہت مشہور ہے کہ مرید کے پاس سائیکل نہیں اور پیر کے پاس کار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مرید کے پاس جو ہے شروع سے ہی سائیکل نہیں ہے، اور وہ جو پیر کے پاس کار ہے وہ اس سائیکل والے مرید سے تو وہ دولت نہیں چھینی جس سے وہ کار خریدی ہے، اور سائیکل والے مرید نے تو وہ کار نہیں دی یا اس سے چھینی تو نہیں ہے۔ بہت سے جو امیر تمیر اور امیر وزیر جو ہے اولیاء کرام کی خدمتیں کرتے ہیں اور اپنے کاموں کے بدلے جو ہے بہت سی جائیدادیں جو ہے تحفے تحائف میں کی صورت میں دیتے ہیں، نہ کہ پیر صاحب کے پاس جو ہے پراپرٹی اس سائیکل والے سے چھینی ہوتی ہے۔ سائیکل والا اپنے پیر کی کتنی جو ہے خدمت کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 100 50 10 20 کی خدمت کرے گا، اس سے زیادہ تو وہ خدمت نہیں کرے گا نا۔ تو جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اور ویسے بھی جو ہے اولیاء کرام کو پیسے ایسے نہیں دے دیتے لوگ، اپنے جو ہے کام اپنے مسئلے حل کروانے کے بعد جو ہے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں۔ عام طور پر جو ہے لوگ اپنا پیسہ جو ہے 2 چیزوں پر خرچ کرتے ہیں، نمبر 1 ضرورت اور نمبر 2 شوق۔ اور ضرورت کی بات کریں تو لوگ اولیاء کرام سے جادو جنات اور اپنی بیماریوں تکلیفوں دکھوں کے مسئلے حل کرواتے ہیں، اور تب جا کر جو ہے وہ اولیاء کرام کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کہ یہ کاروبار، اور یہ کہتے ہیں لوگ جی کہ یہ کاروبار جی بغیر نقصان والا، اس میں نقصان نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں یہ کام سب سے خطرے والا ہے۔ جب کسی جادو جنات والے مریض کا علاج کیا جاتا ہے تو علاج کرنے والا جو ہے بعض دفعہ پکڑ میں آ جاتا ہے، تو اس علاج کرنے والے کا مقابلہ جو ہے ان بد بلاؤں اور ان شیاطین سے ہوتا ہے جو اس شخص کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بہرحال کامل اولیاء کرام کو جو ہے فرق تو نہیں پڑتا، لیکن بہت سے جو ہے پکڑ میں آ جاتے ہیں، تو ہم لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کیا بات ہے جی پیر صاحب ہزار کے نوٹ جو ہے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایسے نہیں ہوتا۔ لوگ اپنی ضرورت پوری ہونے پر جو ہے دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے مسئلہ حل ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں دیتے۔ ان کا لاکھوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تب بھی وہ جو ہے اولیاء کرام کی کوئی خدمت نہیں کرتے۔ دوسری وجہ اولیاء کرام کی خدمت میں پیسہ دینے کی دوسری وجہ جو ہے شوق ہے۔ اب بہت سے لوگ جو اولیاء کرام کی خدمت جو ہے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو شوق پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کو جو ہے نبی پاک، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام کی زیارت ہوتی ہے، تو وہ پھر اولیاء کرام کی جو ہے خدمت کرتے ہیں اس شوق میں کہ انہیں صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام کی جو ہے زیارت ہوئی ہے۔ اور اولیاء کرام جو ہے وہ اپنے منہ سے علاج کے پیسے تو نہیں مانگتے، لوگ مسئلہ حل ہونے پر خود جو ہے خدمت کرتے ہیں۔ تو ہمیں منافقین کی باتوں میں آ کر اولیاء کرام کے مخالف باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور حدیث پاک میں ہے اگر تمہیں اللہ کا خلیفہ مل جائے اور وہ تمہارا مال بھی چھین لے تب بھی تم اس کا ساتھ مت چھوڑنا۔ جبکہ ہم جو ہے اولیاء کرام کی کوئی خدمت بھی نہیں کرتے اور اولیاء کرام سے جو ہے دور بھی ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں ہم لوگ اندھے ہیں، ہمارے ارد گرد کیا ہے کیا نہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے ارد گرد ایسی مخلوقات اور بلائیں ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، اور ایسے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد جو شیاطین کے جو ہے پیروکار ہے، وہ بھی ہمارے جو دشمن ہیں۔ ایسی چیزوں اور لوگوں سے بچنے کے لیے کسی ولی مرشد کی نسبت اور تعلق ضروری ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے ہم بہت سے شیاطین سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی دم جو ہے کری جا رہے تھے، پیسے لے جا رہے تھے، تو ان کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں اور مزہ چک کے دیکھ لیں کہ یاد رکھیں دم کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ دوسروں کی بلاؤں کو دعوت دینے والی بات ہے۔ دم کرنا جو ہے وہ سب سے جو ہے مشکل کام ہے۔
دوسرے کی مصیبت کو اپنے اوپر لینے کی بات ہے، اور کہتے ہیں کہ جی قرآن بیچ رہے ہیں، تو بھائی قرآن پاک سے تو علاج کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو نبی پاک کا علاج تو نہیں کر رہے، بلکہ وہ نبی پاک کا اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے، ان کا فیض ہوتا ہے، ان کی اجازت ہوتی ہے، رب تعالیٰ کا کن والا حکم ہوتا ہے، ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ بہت سے جو بزرگان دین قرآن پاک سے علاج کرتے ہیں، اور بہت سے نبی پاک کے مرشد پاک کے حکم سے علاج کرتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے خواجہ سرکار حق والی سرکار نبی پاک کے حکم سے جو ہے علاج کرتے تھے، جو کہ نبی پاک کی عطا سے کن کا حکم ان کی زبان پر جاری ہوا، اور خود اور جو فرماتے ہو جاتا تھا۔ اسی طرح آج ان کی اولاد پاک کے پاس وہ فیض ہے، جس سے بے شمار لوگوں کا علاج فرماتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو وہ فیض دے رہے ہیں۔ تو لوگوں کی فضول باتوں سے بچیں، اور اولیاء کرام سے تعلق رکھیں، اس سے اور ان سے نسبت رکھیں، اور ان کے پاس زیادہ سے زیادہ بیٹھیں، تاکہ ان کے پاس بیٹھنے سے زیادہ اللہ پاک کی قربت اور کا احساس ہو، نبی پاک کی قربت کا احساس ہو، اور آپ دنیا میں برائی سے بچ کر اللہ رسول کی قربت حاصل کر سکے، اور اللہ رسول کا جو ہے دیدار نصیب ہو سکے، اور گناہوں سے جو ہے بچ سکے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔